کیا امید ہے کہ آپ سبھی بخیر حافظ سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا چینل ہے مولانا محمد زید کے نام سے، فیس بک پہ آن لائن گراؤنڈ کلاسز کے نام سے، اسنیک پہ یا کنگ کے نام سے، ٹک ٹاک پہ مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ جہیز کا عنوان چل رہا ہے، یہاں پر جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ بیان کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آئے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے آپ لائک اور شیئر کر دیا کریں، جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال دوسرے آپ نے مذکورہ سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جہیز لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، لڑکی کے سسرال والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا ہے، جو سسرال والے لڑکی کی ملکیت یعنی جہیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اس کو بلا اجازت استعمال کرتے ہیں یا اس کی مرضی کے خلاف اور اس سے پوچھے بغیر اکثر بالجبر اس جہیز کے سامان کو بہو لاتے ہیں، اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دیتے ہیں، اور وہ لڑکی جو اس کی مالک تھی کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ اگر انکار کرے گی یا مزاحمت کرے گی تو اس کو بہت برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے طلاق تک نوبت آ جائے۔ اس لیے اب وہ اپنا گھر قائم رکھنے کی خاطر خاموش ہو جاتی، لیکن وہ دل سے اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ اس کے جہیز کا سامان جو اس کے باپ نے خون پسینے کی کمائی سے اپنی بیٹی کے لیے بنایا تھا وہ اس کی نند کو دے دیا جائے۔ اگر ایسا اس کے ساتھ بالجبر کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک بھی چیز دینے کی اجازت نہیں دوں گی اور خود اس کے گھر جا کر اس کا حساب لوں گی، زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ تو کیا وہ سامان جو زبردستی اس سے چھین کر دوسروں کو دیا گیا اس کا استعمال جائز ہے؟ جبکہ حدیث شریف میں کہ مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ خود اس کی اجازت نہ دے، یعنی بلا اجازت ایک بھائی کا مال دوسرے بھائی پر حرام ہے، تو کیا یہ حرام کے مرتکب نہ ہوئے؟ جواب: کسی ملکیت پر بغیر اس کی اجازت کے قبضہ جما لینا شرعاً حرام ہے۔ اس لیے سسرال والوں کو نہ تو اپنی بہو کی رضامندی کے بغیر اس کا استعمال جائز ہے، نہ اس کے سامان کو اپنی لڑکی کے جہیز میں دے ڈالنا ہی جائز ہے، بلکہ شرعاً ظلم و جبر ہے اور عرفاً کمینگی اور ذلت ہے، مرنے کے بعد اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ سوال جیسے پیش کیے گئے کہ آئے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لڑکی کا جہیز کا دینا، یہ کیا ہے لڑکی کا حق کے والدین جو لڑکی کو دیتے ہیں جہیز کا وہ تحفہ کہلاتا ہے۔ اب آئے کہ اس کے اندر جو سسرال والے جو زبردستی بالجبر لڑکی کے جہیز کو استعمال کرتے ہیں اس کی رضامندی نہیں ہوتی، مگر لڑکی جو ہے وہ خاموش رہتی ہے، اپنے گھر کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے گھر کو باقی رکھنے کے لیے اس کو خاموش رہتی ہے، اور لڑکے والے جو ہوتے ہیں اپنی جو بیٹی ہوتی ہے اس کو وہ جہیز اپنی بیٹی کے گھر میں دے دیتی ہے، یعنی سسرال والوں کو اس کے سامان دے دیتی ہے اس کے جہیز کے اندر۔ تو اب آئے کہ اور لڑکی جو ہے وہ گھر کو قائم رکھنے کے لیے خاموش رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے طلاق وغیرہ نہ ہو جائے، اور یہ اس طرح کرنا آئے کہ یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو یہ سوال ہے، تو اس کا جواب دیے کہ اس طرح کرنا بالکل جبراً اور ظلم ہے، اور اس کا خمیازہ ان لوگوں کو آخرت کے اندر، جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آئے کہ ایک مسلمان کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے دوسرا مسلمان اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا، اگر استعمال کرے گا وہ کیا حرام ہے، تو اس کی مرضی یہاں پر شامل نہیں ہے، وہ حرام کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ اس طرح کے کریں گی تو یہ جبر اور اس کی اجازت کے بغیر اس کو مال وغیرہ دیں گی تو اس کا استعمال کریں گے تو جرم اور جبر اور ظلم ہے، اور آخرت میں اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ جو سوال کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے، اس کی اجازت کے بغیر جو چیزیں اس کی اجازت کے بغیر استعمال کی جاتی ہیں تو ان کو خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا بھی ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا آخرت کے اندر۔ سوال: اسی قسم کی ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کچھ ناچاکی ہو گئی یا سسرال والے لڑکی کو اس کے میکے چھوڑ آئے اور آپ وہ اگر اپنی کوئی چیز مانگے تو یہ لوگ اس کے استعمال کی چیز بھی نہیں دیتے، بلکہ اس کا تمام سامان حتیٰ کہ زیور کوئی کپڑا خود استعمال کرتے ہیں، مگر اس کو اس کی اپنی کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہیں دیتے، حتیٰ کہ طلاق کے بعد بھی اس کے تمام سامان پر قابض رہتے ہیں، باوجود کہ اس کے مطالبے کے اس کے حوالے نہیں کرتے۔ مجبور ہو کر لڑکی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو وہ عدالت میں صاف مکر جاتے ہیں، یہ تمام سامان اس کا نہیں ہمارا ہے۔ ایسے ظالمانہ جھوٹے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے اور ان کا حشر کیا ہوگا؟ جواب: قرآن کریم میں ظالموں اور جھوٹوں پر لعنت آئی ہے، اس لیے ایسے لوگ دنیا آخرت میں ملعون ہیں۔
اگر کوئی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے یا کوئی گھر وغیرہ معاملہ پیش آتا ہے، اب وہ اس کے بعد جو لڑکی اپنے سامان کا مطالبہ کرتی ہے، میرا سامان میرے کو واپس کر دیا جائے، میرے سامان کو میرے جو سامان ہے اس کو واپس کر دیا جائے، اور اس کو تو اس کے بعد سسرال والے اس کے سامان کو واپس نہیں کر دے بلکہ وہ اس کو اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں۔ تو جب لڑکی وہ جا کے مجبور ہو کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، پھر وہاں سے تاکہ وہاں جاتی تاکہ مجھے انصاف کی امید لے کر وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، پھر جا کے کچھ مطالبات اس کے وہاں سے منظور ہوتے ہیں۔ کہ اس طرح کرنا، ان سسرال والوں کو کرنا، اس طرح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب دے گا کہ جیسے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور کیونکہ وہ جھوٹ اور عدالت میں جا کے لڑکے والے سسرال والے ہوتے ہیں، وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا سامان اس کا نہیں، یہ اس کا نہیں ہمارا ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ اور یہ اس طرح کا جھوٹ بولنا چاہیے، اس کا خمیازہ ان کو آخرت کے اندر بھگتنا پڑے گا۔ تو اس طرح کرنا، جھوٹ بولنا، اس کے مال کو کھانا، لڑکی کے اس طرح کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور جھوٹ پہ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ تھی آج کی نشست، آج کا موضوع۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ جو بات آپ کو سننا، آپ لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ کل انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ سے کچھ شیئر کرتا نظر آؤں گا۔ میں آپ سے جانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔